على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت میں اتنی لمبی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، یہ تو جناب بابو ایوب صاحب قبلہ کی محبت کا دین ہے کہ یہ قافلہ یہاں تک حاضر آیا اور ہم سب آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بہت خاص ہے، عزیز ہے، اس لیے ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا یہ سارے لوگ حاضر آئے۔ آپ بھی تھک گئے ہیں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ مل جانا چاہیے تھا۔ بہرحال بہت ادھر محفل کے اختتام ہونے والا ہے، اب اس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جو ہو، اس کے بعد صلاۃ و سلام کے ذریعے محفل کے اختتام کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں میں اپنی طیبہ کا منظر لیے ہوئے، آنکھوں میں اپنی طیبہ کا منظر لیے ہوئے، میں جی رہا ہوں عشق پیغمبر لیے ہوئے، میں جی رہا ہوں عشق پیغمبر لیے ہوئے۔ مارا تھا تیر حرملا نے اور خود ہی مر گیا، مارا تھا تیر حرملا نے اور خود ہی مر گیا، آ گئے جب آغوش میں حسین اصغر لیے ہوئے۔ حضرات، مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، آپ نے 1 محرم سے لے کر اب تک تذکرہ سنا ہوگا۔ آپ جب سے عمر سنبھالے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے امام حسین کا نام آپ اس مہینہ میں خوب لیتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ تاخیر سے ہم لوگ یہاں پہنچے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیز ہمارے علماء آپ کو دیتے یا آپ لیتے وہ نہیں ہو سکا، اور جس چیز پہ اس ٹاپک پہ ہم لوگوں کو بات کرنی تھی وہ بات نہیں ہو سکی۔ بہرحال خطبہ کے بعد ہم نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے نمونۂ عمل بنایا۔ اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا طریقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا سلیقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل بنایا، نمونۂ عمل بنایا۔ اب ہمیں کھانا کیسے ہے وہ دنیا دار کو نہیں دیکھیں گے بلکہ احمد مختار کو دیکھیں گے، ہمیں پینا کیسے ہے رسول ہاشمی کو دیکھیں گے، ہمیں سونا کیسے ہے رسول اعظم کو دیکھیں گے۔ ہمیں دنیا سے اپنے طریقے کے معاملے میں ہمیں دنیا سے کوئی غرض و غایت نہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ جو ملے گا رسول اعظم کے در سے ملے گا، ہمیں رہنے سونے جانے کھانے پینے کا جو طریقہ ملے گا وہ رسول اعظم کے در سے ملے گا۔ ان تمام طریقوں میں یہ شادی کا طریقہ ایک اہم طریقہ ہے جسے ہم اولاد انجام دیتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس زمین پہ شادی میں لوگ بنتے رہیں گے،
یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی۔ لیکن ہم نے شادی بیاہ کے ایسے مواقع پر ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور اپنی منمانی کر لی، جو ہماری طبیعت چاہیے ہم نے اسے کر لیا، جس کے لیے ہماری خواہش ہوئی ہم نے اسے کر لیا، اور شریعت کا خیال تک بھی نہ کیا۔ اس معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے اور میری شریعت، میرے اسلام کی شریعت چاہتی کیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہ رہا، جو ہماری طبیعت چاہیے ہم اسے کر گزرے اور اسی پہ عمل کر لیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے تلاوت کرنے والے ہیں، ہم رسول ہاشمی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم تبع تابعین کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کتب ابدال کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم ان سبوں کو مانتے ہیں تو پھر ان طریقوں کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ جو طریقہ رسول اعظم نے دیا اسی طریقے پر صحابہ کرام نے زندگی گزاری، اسی طریقے پر تبع تابعین نے زندگی گزاری، اسی قانون پر اولیاء کرام نے زندگی گزاری، کتب و ابدال نے زندگی گزاری۔ ہاں ہم انہیں مانتے تو ضرور ہے، ماننے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی بات سامنے آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی معاملے میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو ہم بلا جھجک اس پہ عمل پیرا ہو جاتے، عمل کر لیتے ہیں اور ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اے میرے دوستو، اسلام اتنا سنجیدہ مذہب ہے، اسلام اتنا پاک اور پوتر مذہب ہے کہ وہ اسلام میں خون خرابہ اور کھیل اور تماشا اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام امن اور شانتی والا مذہب ہے، اسلام محبت اور پیار والا مذہب ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا مذہب اسلام کو آپ قریب سے جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے اور آپ کے پاس مال ہو اور آپ مالدار ہیں اور آپ کا پڑوسی ہندو ہے اور غریب ہے، بھوکا ہے، آپ اسے نہیں کھلایا اور آپ خود کھا لیا تو اسلام اسے ناپسند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ اگرچہ ہندو ہے لیکن اس کا خیال کرنا تیرے لیے ضروری تھا، پہلے اسے کھلا دیا ہوتا تب کھاتا، یہ تیرے لیے ضروری تھا۔ اتنا پوتر اور اتنا پاک و صاف مذہب اسلام ہے، لیکن ہم نے اپنی فطرت اور اپنے کارنامے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہمارے بدنام کرنے سے اسلام بدنام ہو سکتا ہے؟ اسلام کل بھی عزت کے مسلک پہ تھا، آج بھی عزت کے مسلک پہ ہے اور قیامت کے صبح تک عزت کے مسلک پہ اسلام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے ماڈل بنایا اور نمونۂ عمل بنایا۔ رسول کی زندگی جیسی، رسول نے جیسی زندگی گزاری ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے۔ صرف ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے لوگوں، نکاح کی محفل ہے، یہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے محفل منعقد ہے۔ ہماری شادیوں میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، جتنے رسومات پہ عمل کیے جاتے ہیں، اگر ہم اس میں سے صرف آدھا بھی اگر چھوڑ دیں، آدھا بھی چھوڑ دیں تو بہت سارے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اے لوگوں، آج جب دیکھ لیں کہ جب رشتہ کی بات چلتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم کو لڑکی اچھی چاہیے، گھرانہ اچھا چاہیے، لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہاں گھر ٹھیک ٹھاک چاہیے، گھر بہتر چاہیے، ہمارے سماج کے لائق ہو، ہمارے سوسائٹی کے لائق ہو،
ہمارے خاندان کے لائق ہو۔ گویا کہ آپ یہ ڈھونڈ رہے ہو نا کہ تمہارا خاندان پیسہ والا ہے، تو لڑکی کا خاندان بھی پیسہ والا ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا خاندان شہرت یافتہ ہے تو لڑکی والا بھی شہرت یافتہ ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا خاندان طاقتور ہے تو لڑکی کا خاندان بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ یہی ڈھونڈ رہے ہو نا؟ پھر یہ لفظ کیوں بولا تھا کہ لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ تم اچھا بہانہ تلاش کر لیا ہے۔ کہا اس لیے تھا کہ اگر وہ طاقتور اور پیسہ والا ہوگا تو بغیر مانگے مجھے دے گا، اگر طاقتور اور پیسہ والا نہیں ہوگا تو مجھے کیا دے گا؟ پھر تو نے کیوں کہا تھا کہ لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ اور نکاح کیسے ہونا چاہیے تھا؟ اور شادی کیسے ہونی چاہیے تھی؟ اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اور لڑکی کیسی ہونی چاہیے تھی؟ اور داماد کیسا ہونا چاہیے تھا؟ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت نبی کے ایک صحابی جن کا نام جلیبیب ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، مجھ جیسے غریب سے نکاح کون کرے گا؟ جلیبیب، حضرت جلیبیب صحابی رسول ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس ثروت نہیں ہے، خاندان بھی لمبا نہیں ہے، ان کے پاس رشتہ دار بھی لمبا نہیں ہے، ایک غریب انسان ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نبی نے کہا، پھر نبی نے اسی جملے کو دہرایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ پھر صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ مجھ جیسے غریب اور نکارہ سے نکاح کون کرے گا؟ اس جو ہے یہ خوبصورت بھی نہیں ہو، مجھ جیسے انسان سے نکاح کون کرے گا؟ کون اپنی بیٹی دینا پسند کرے گا؟ نبی پاک نے پھر جملے کو دہرایا، کہا کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جب اتنا سننا تھا کہا یا رسول اللہ، آپ کا جیسا حکم ہو، لیکن مجھ سے کون اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پسند فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلے جا فلانے انصاری کے دروازے پر جا کر کے کہنا کہ مصطفیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجوایا ہے، مصطفیٰ نے پیغام بھیجا ہے، اور ان سے کہنا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ وہ صحابی رسول نبی کا پیغام لے کر کے اس دروازے پر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے دروازے پر دستک دیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں نبی کے صحابی جلیبیب دروازے پہ کھڑا ہوں۔ باہر نکلا، کہا کیا بات ہے؟ کہا نبی نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ گھروں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، تمام لوگ خوشیاں منانے لگے۔ کیا بات ہے، آج قسمت جگمگا اٹھی ہے، مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے، مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے محبوب نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے سلام بھیجا ہے، مختار کل نے سلام بھیجا ہے، مختار کائنات نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے نبی سلام بھیجے۔ بولیے آگے کیا پیغام ہے نبی کا؟ حضرت جلیبیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ سنتے چلو، اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ باپ کہتا ہے کہ میں یوں ہی نہیں کروں گا، بلکہ اس کے لیے میں اپنی جوزہ محترمہ سے رائے لے لیتا ہوں، آگے بڑھا۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دینا ہے۔ اتنا سننا تھا، عورت کہتی ہے نا 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 نا، میں ایسا ہرگز نہ کروں گی، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس شہرت بھی نہیں ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، اس کا خاندان لمبا بھی نہیں ہے، اس کا رشتہ دار بھی لمبا نہیں ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ یہ تمام باتیں وہ بیٹی سن رہی تھی، آگے بڑھی، اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسا دی، بولی آپ نہیں جانتے کہ پیغام کس کا آیا ہے، یہ آنے والا کون ہے، نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے، معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ بھیجنے والا کون ہے۔ اہم یہ بات ہے کہ پیغام کس کا آیا ہے، پیغام کون بھیج رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے میں بے اختیار ہو جاتا، اللہ اس کے رسول کے سامنے وہ بے اختیار ہو جاتا، اس کا معاملہ اللہ اس کے رسول کے حوالے ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم
बाप अपनी बेटी के कलाई को पकड़ता है और नबी की बारगाह में हाजिरी देता है, कहता है या रसूल अल्लाह मैं अपनी बेटी को आपके हवाले कर दिया, जिसको आप पसंद करते हैं उससे मेरी बेटी का निकाह फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की का निकाह हजरत दुर्यबीब से फरमाते हैं। मुर्रिखीन कहते हैं, रावी इस हदीस के रावी बयान करते हैं कि गरीब इंसान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बेटी का इरादा सुना था तो नबी पाक ने उसके लिए दुआ करवाया था, नबी ने उसके लिए दुआ किया था। ये लोग रावी कहते हैं कि जब ये निकाह हो गया तो उन दोनों में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई, इतनी बरकतें अता फरमाई। रावी कहते हैं कि मदीना में सबसे ज्यादा अगर खर्चीला कोई घर था तो उस लड़की का घर था। और सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पे चलने वाले, नबी के नाम पे अपनी जान देने वाले, नबी पे अपना सब कुछ लुटाने वाले एक जंग में शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा करके कहा कि कौन लोग हैं जो हम में मौजूद नहीं है, जरा उसका जायजा ले लिया जाए। सहाबाए किराम ने तमाम को ढूंढ लिया, कहा या रसूल अल्लाह फला फला आदमी हम में मौजूद नहीं है, गोया वो शहीद हो गए हैं। नबी ने कहा कोई और भी है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हमें अब कोई इल्म नहीं हो पा रहा है। नबी ने फरमाया कि दुर्यबीब नजर नहीं आ रहा है, दुर्यबीब दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़े, लोगों ने देखा कि एक दुर्यबीब जो है उनकी लाश पड़ी हुई है, उनके इर्द गिर्द साथ जो है कुफार मुशरिकीन की लाशें पड़ी है। नबी पाक आगे बढ़े तशरीफ ले गए, दुर्यबीब के लाश के पास तशरीफ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरा सहाबी है जिसने इन सबको कहे देख करके अपनी जान मुझ पर कुर्बान कर दिया है और शहादत का जाम नोश कर लिया है, वो दुर्यबीब है। नबी पाक ने उन्हें अपने हाथों के सहारे उठाया, अपने हाथों पर उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए और उन्हें गुस्ल दिया और जनाजा पढ़ाई और फिर खुद उसे कब्र में उतारा। दुर्यबीब वो है। मुसलमानों कहना यह है कि मेरे लिए तरीका मुस्तफा का तरीका है, हमें दुनिया से कोई गर्ज़ो गायब नहीं, हमें दुनिया से कोई लेना नहीं, बल्कि हमारे लिए जो अहम है वो मुस्तफा के बताया हुआ रास्ता है, वो मुस्तफा का बताया हुआ कानून है। अगर